بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگ اے مسلم ہم سب کا اس بات پہ بڑا پختہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا کی ہے وہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں آگے کی طرف۔ انسان اپنے منصب کو کیسے مینٹین کرتا ہے، یا انسان ترقی کا سفر کیسے طے کرتا ہے، یا انسان زوال کا سفر کیسے طے کرتا ہے، تو اس بات پہ تو ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا پیدا کرنے کا ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پہ بہت دفعہ اور کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں، احادیث میں، بزرگان جو دین ہے ان کے اقوال جاری ہیں اس بات پر۔ حالانکہ یہاں تک فرمایا گیا خیر من الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، جو دوسروں کو جتنا فائدہ دیتا ہے وہ شخص اتنا ہی بہترین، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بہترین انسان ہے۔ اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ انسان جو ہے وہ ترقی کیسے کرتا ہے اور انسان زوال کی طرف کیسے چلا جاتا ہے۔ جب میرا یہ ماننا ہے کہ جب انسان اپنے منصب سے نیچے اترتا ہے، جس دن وہ اپنے منصب سے نیچے اترا اس دن سے اس کا زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ منصب سے نیچے اترنے سے کیا مراد ہے؟ منصب سے نیچے اترنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو تو بنایا گیا تھا لوگوں کو یا کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کو کسی نہ کسی لیول پہ فائدہ دینے کے لیے۔ جس دن وہ اپنے آپ کو اس نے اتنا پروڈکٹیو نہیں بنایا، اپنی اس نے ایفیشنسی کو انکریز نہیں کیا، اپنی انٹینشنز کو اس نے بہت پیوریفائی نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو فائدہ دے سکے۔ جس دن اس نے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو فائدہ دینا اس کی ذات سے بند ہو گیا، اس دن وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے بھی لے لیں جیسے ایک مشین ہوتی ہے اور اس کے پرزے ہوتے ہیں، اور ہر پرزہ اس مشین میں ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ سارے کولیکٹیو وے میں مشین کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ مشین کوئی بڑی زبردست قسم کی جو پروڈکٹ ہے نا، اسے جو نا اس کی پروڈکشن کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جس دن مشین کا کوئی ایک پرزہ اپنا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا وہ جب پرفارم نہیں کرتا تو وہ مشین کا پرزہ ناکارہ پرزہ بن جاتا ہے، اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی اصول انسان کا ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا، جس دن اس مقصد سے وہ پیچھے ہٹا اس نے اپنی افادیت کھو دی، اور جس دن اس نے یہی حال ایمان کا بھی ہے کہ ایمان میں کیا کہا گیا کہ مومن کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہی حال جو ہے اگر دنیاوی اعتبار سے بات کر لی جائے تو دنیاوی کا بھی ہے کہ جب تک انسان ترقی کی، آگے بڑھنے کی خواہش کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور جس دن انسان میں ارتقاء کی خواہش ختم ہو جاتی ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور جمود کے بعد انسان آہستہ 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 نیچے کی طرف، یعنی اگر آپ آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے، آگے کی طرف بڑھنا نہیں سوچیں گے، ٹھیک ہے، اس کی خواہش نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو سے پروڈکٹیو ترین نہیں بناتے چلے جائیں گے، اور آپ کی شخصیت جہاں جمود کا شکار ہو جائے گی وہاں سے آپ کے زوال کے جو راستے ہیں وہ ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جمود کا شکار ہو گئے، اور جمود کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کا نام، آپ کا سارا چیزیں صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا بڑا ضروری ہے۔ یہ بڑا ایک جو نا ڈیولپمنٹ کا اصول ہے کہ جب تک انسان آگے کی طرف چلتا رہتا ہے انسان ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور آگے کی طرف چلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی کائنات میں چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جب ہم اپنے آپ کو اس مقصد سے پیچھے کریں گے، جس کام کے لیے جس وقت کے ساتھ ہمیں
پیدا کیا گیا، جب مشین کا وہ پرزہ جب اپنا پراپر فنکشن ادا نہیں کرے گا تو پھر ہم مشین کے پرزے کی طرح ناکارہ ہو جائیں گے، جس کا کہیں بھی پہ بھی کوئی مول نہیں ہوگا، نہ انسان، نہ پروفیشنل انڈسٹری میں، نہ خاندان میں، نہ دوستوں میں، کسی بھی جو نہ سیگمنٹ آف سوسائٹی، کہیں پہ بھی ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جی اپنے آپ کو پروڈکٹیو رکھنا بڑا ضروری ہے، نئی نئی چیزوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہے، اپ ڈیٹڈ رہنا بڑا ضروری ہے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا نالج میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی اسپرچول لائف میں، اپنے باقی معاملات میں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا ضروری ہے۔ اپ ڈیٹ رکھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور جس دن ہماری شخصیت سے فائدہ، لوگوں کو فائدہ ملنا بند ہو گیا، اسی دن سے ہم آہستہ ہمارا جو زوال کا